سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج 5 رکنی ججز پر مشتمل ایک بینچ نے فیصلہ سنایا ہے کہ 63A سے متعلق جو فیصلہ تھا 2022 میں کیا گیا اس کو آج کالعدم قرار دے دیا ہے۔ بخاری صاحب، اب آج کے فیصلے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے، حکومت جو آئینی عدالتیں بنانا چاہتی ہے، کیا وہ راہ اب آپ کو ہموار نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، یہ آئینی اصلاحات کی بات تو ہم بعد میں کریں گے، پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے آفٹر میتھس کیا ہوں گے اور یہ ہے کیا۔ جی، تو میں بڑی کنوکشن کے ساتھ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک تو آج اس فیصلے نے سہولت کاری اور عمران داری کے اوپر فل سٹاپ لگا دیا کہ بس بھائی بہت ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے آج اس پر بھی مہر لگا دی ہے کہ بس اب کانسٹیٹیوشن انٹرپریٹ ضرور ہوگا، ری رائٹ نہیں ہوگا، کیونکہ آرٹیکل 63A میں جو کچھ کیا تھا اس وقت کی بندیالوی کورٹ نے، وہ دیٹ واز ری رائٹنگ دا کانسٹیٹیوشن۔ ٹھیک ہے جی۔ سمپل معاملہ تھا کہ اگر کوئی ایم این اے اپنی پارٹی کی مرضی کے خلاف ووٹ دیتا ہے یا ایم پی اے یا سینیٹر، تو اس کی ڈسکوالیفیکیشن ہوگی اس صورت میں کہ ان کی پارٹی کا لیڈر اسپیکر یا چیئرمین سینٹ کو خط لکھ دے کہ اس نے ہماری حکومت دولی کی ہے، لہذا اس کو آپ ڈی سیٹ کر دیں۔ بالکل۔ لیکن اس کا ووٹ نہ گنے جانے کا نہ کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ میں ہے نہ کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے۔ یہ درفنتنی جو ہے یہ ہمارے اعلیٰ ججوں نے چھوڑی تھی، وچ واز آلموسٹ ری رائٹنگ دا کانسٹیٹیوشن۔ کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، دونوں ججز نے اب اس بینچ سے اپنے آپ کو دور رکھ کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس وقت وہ اس سہولت کاری میں شامل تھے، اینڈ ناؤ دے ہیو نو فیس۔ اس لیے نہ منیب اختر صاحب آئے نہ جسٹس منظور علی شاہ صاحب آئے، دونوں قابل احترام ججز ہیں، لیکن ان کا یہ ایکٹ جو ہے یہ قانون کی کتابوں سے کہیں جائے گا نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اس بات پہ بھی کنونسڈ ہوں کہ جو ہمارے ہاں رواج ہے ثاقبی، کھوسوی، گلزاری بندیالی عدالتوں کے جوڈیشل ایکٹیویزم کا، اس کا بھی راستہ رک گیا۔ بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تھوڑا پیچھے سے شروع کروں تو افتخار احمد چودھری صاحب کے دور سے جو شروع ہوا تھا اس کے اوپر بھی وہ کسی نے بہت خوب کہا تھا کہ اگر آپ نے اتنی سیاست کرنی ہے اور اس طرح کی سیاست کرنی ہے تو پھر آپ ایک جسٹس پارٹی بنا لیں۔ میرا خیال ہے بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا یہ، اور الیکشن لڑ کے آ جائیں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک تو مجھے اس بات کی خوشی ہے، بڑا ڈیرنگ ڈیسیشن ہے، بڑی اس کی سوشل میڈیا کے اوپر ججوں کے ساتھ جو سلوک ہوا آپ اٹھا کے دیکھیے اس کو، جو پی ٹی آئی پروپیگنڈا کر رہی تھی اس کو اٹھا کے دیکھیے، جو ایک ججوں کا جو وکلا کا گروپ جس طریقے کی باتیں کر رہا تھا اس کو، میں سمجھتا ہوں کہ عدالت نے آج بہت ڈیرنگ طور پہ یہ فیصلہ کیا ہے۔ بھائی صاحب، اس فیصلے کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ ججز میں مزید ڈیوائیڈ آئے گا؟ منصور علی شاہ کا کمیٹی میں سے جانا اور پھر اس کے بعد اس بینچ میں سے منیب اختر صاحب کا نہ ہونا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ زیادہ کنٹروورسی؟ دیکھیے یہ میں نے تو آپ کو شروع میں بتایا، آپ نے جملہ ہی نہیں میرا سنا غور سے، کہ یہ سہولت کاری اور عمران داری پر مہر لگ گئی اب کہ نو مور، یہ نہیں ہوگا آپ، کیونکہ طے کیا ہوا ہے؟ طے یہ ہوا ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن ری رائٹ نہیں کر سکتے جب تک ججز آئین کے مطابق چلتے ہیں۔ تو کوئی دنیا کی طاقت چیلنج کر سکتی ہے ان کو؟ چیلنج تو اس لیے کیا گیا نا ان کو کہ انہوں نے بیونڈ دیئر کیپیسٹی انٹرپریٹ کرنے کی بجائے کانسٹیٹیوشن ری رائٹ کر دیا۔ وہ آج کے اس بینچ نے انڈو کر دیا۔ دیٹ مینس بس نو مور، کوئی نہیں کرے گا۔ اب رہ گئی ڈیوائیڈ کی بات۔ دیکھیے، جب تک ہمارے ججز اس کا شکار رہیں گے کہ انہوں نے سیاسی پارٹیوں کی پک اینڈ چوز کرنی ہے، اپنے فیورٹس اور اپنے مخالفین طے کرنے ہیں، اس وقت تک عدالتوں میں صرف سیاست لڑی جائے گی، سیاسی فیصلے ہوں گے، نہ انصاف ملے گا کسی کو اور نہ وہ پینڈنسی ختم ہوگی جس کا ذکر سنتے سنتے ہم بوڑھے ہو گئے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج سے اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نا ایونٹ سے لرن کرتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ ٹھیک ہے، آج کے اس فیصلے کے بعد ہمارے ججز کو بھی ہوش آنی چاہیے کہ نہیں جناب، اس سے آگے کچھ نہیں۔ مجھے ایک اور بات کرنی ہے اس سے پہلے کہ میں مزید آگے جاؤں۔ وہ ہمارے ایک پریزیڈنٹ ہوتے تھے جنہوں نے ایوان صدر کو پارٹی سیکریٹریٹ بنایا ہوا تھا، ان کی اوقات ایک ورکر کی تھی اور ورکر کی ہی اوقات ان کی رہی۔ آج انہوں نے فرمایا ہے کہ چیف جسٹس لوگوں کو خرید و فروخت کا ماحول پیدا کر رہے ہیں۔ ان کو تو شرم آنی چاہیے ان کو۔ آپ کو یاد ہے ان کے پاس قانون جاتے تھے جب دستخط کرنے کے لیے تو وہ اس کے اوپر انڈے دینے بیٹھ جاتے تھے، یاد ہے آپ کو؟ اور پھر بعد میں ٹویٹ لکھ کے لوگوں سے معافیاں مانگتے تھے۔ تو ان جیسے لوگوں کے ریئیکشنز کے اوپر ویسے تو بات نہیں کرنی چاہیے تھی، میں نے اس لیے کی ہے کہ وہ انہوں نے بھی ابیوز کیا تھا پریزیڈنٹ کے آفس کو بھی، اور پریزیڈنٹس کا جو رول ہوتا ہے پریزیڈنٹ کا کسی بھی
پارلیمانی جمہوریت میں اس سب کی انہوں نے تضحیق کر کر کے انتہا کر دی تھی. اب آج یہ واپس آتے ہیں. دیکھیے جی گزارش یہ ہے, آج ایک اور مکالمہ کل بھی ہوا تھا جی اور آج پھر ہوا تھا, وہ تھا علی ظفر صاحب اور چیف جسٹس کے بیچ درمیان میں. پہلی بات تو یہ کہ کل انہوں نے یہ کہا کہ جی میں اپنے بانی پی ٹی آئی ہوں اور اس کے بعد میں پھر آرگومنٹ کروں گا. آج وہ واپس آئے تو ان کا ہم جج بینچ کو ہی نہیں مانتے. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے تھوڑا سمارٹ ہونے کی کوشش کی, عمران کر کے وہ پھر چیف جسٹس صاحب نے ان کو منع کیا کہ بس کریں آپ یہ نام لینا. انہوں نے کہا کہ جی میں بائیکاٹ کرتا ہوں اس کا. انہوں نے کہا آپ بائیکاٹ کریے لیکن ہمارے معاون بن جائیں. دیکھیں اکاموڈیٹ کرنے کی سینس دیکھیں چیف جسٹس کی. اس نے کہا اوکے آپ ہمارا بائیک آؤٹ کر رہے ہیں, آپ کو ہم پر اعتماد نہیں ہے, لیکن آئیے ہماری معاونت کریں. وہ کرنے بیٹھ گئے وہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماحول سپریم کورٹ کا جب تک اتنا سیاسی بنائے رکھا جائے گا وہاں سے انصاف کی توقع آپ کو نہیں ہونی چاہیے. یہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کا بھی کام ہے, یہ ہمارے وکلاء کا بھی کام ہے. جس طرح کی وکالت اب ہو رہی ہے یہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی کہ وکیل جو ہے وہ پارٹی کے چیف کا میسج لے کے آئیں اور اسی کے اوپر بنیاد رکھیں اپنے سارے آرگومنٹ کی. ہم نے تو یہ سنا تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر کانسٹیٹیوشنل میٹرز ریزالو ہوتے ہیں, کانسٹیٹیوشن کے اوپر بات ہوتی ہے, لیکن یہ جس طریقے سے سیاست کے اکھاڑے بنے ہوئے ہیں اللہ کرے کہ یہ صورتحال. اچھا بخاری صاحب, اب یہ فیصلہ صحیح ہے غلط ہے یہ تو ایک الگ بحث ہے. اب آئینی عدالتیں بنانے کا جو ایک پلان ہے حکومت کا, اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو منحرف ارکان ہیں یہ یقیناً ووٹ کریں گے اور آئینی عدالتیں بن جائیں گی. اب آپ کو کیا لگتا ہے مولانا کا کیا رول ہوگا؟ مولانا کی ضرورت ہے اب حکومت کو؟ دیکھیے پہلے کیونکہ پلان بھی کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے. میں سمجھ گیا آپ کیا پوچھ رہی ہیں, آپ کا سوال بڑا گہرا ہے, میں کوشش کرتا ہوں اس کا جواب دینے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئینی عدالتیں یہ نہ تو کسی کے دماغ کی اختراع ہے جی, نہ یہ کہیں اوپر مون سے آیا ہے. انٹائر پولیٹیکل لیڈرشپ ان 2006 while Charter of Democracy was being signed agreed to create constitution courts including our most favorite Mr. Imran Khan. کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. How come that on something that you agreed initially اب آپ کا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہونے جا رہا ہے؟ یہ بابا کوئی ظلم نہیں ہونے جا رہا. ایک بات, اٹس اے پاپولر ڈیمانڈ. اس کے اوپر مولانا کا بھی خیال یہ ہے, واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ ہم آئینی عدالتوں کے خلاف نہیں ہیں, لیکن حکومت کے ساتھ چلنے کو بھی وہ تیار نہیں. وہ تو باقی کی امینڈمنٹس ہیں نا, بہت ساری چیزیں اس کے اندر ایسی ہیں, ملٹری کورٹس کا ایشو ہے, اس کے اندر بے پناہ باتیں ہیں نا. میں آپ سے اس وقت بات کر رہا ہوں صرف آئینی عدالتوں کی, کیونکہ آپ نے اسپیسیفک سوال پوچھا تھا کہ اس کا کیا بنے گا. کیونکہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. دوسری بات, آج کے اس فیصلے سے بھی اور ادروائز بھی یہ طے ہو گیا ہے کہ قانون سازی کس نے کرنی ہے. قانون سازی کرنی ہے پارلیمنٹ نے, اور جس نے اس کی مخالفت کرنی ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہونی ہے. ونس دا پارلیمنٹ ود اے میجورٹی ووٹ کوئی چیز پاس کر لے, پھر کسی کے ابے کا رائٹ نہیں ہے یہ کہ وہ اس کو چیلنج کرے یا اس کو لے کے اس کے اوپر تماشا کرتا پھرے. کرنا نہیں چاہیے. سویلائز سوسائٹیز میں جو آئین بن جاتا ہے اس کا مذاق اس طرح سے نہیں اڑایا جاتا جس طرح ہمارے ملک میں اڑ رہا ہے, اور نہ ہی اڑانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس کے اوپر جو ریاکشن اب تک ہمارے سامنے آئے ہیں ان میں ایک تو پی ٹی آئی کا ریاکشن ہے, وہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے. بالکل. دوسرا یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں بہت سو نے ویلکم کیا ہے اس کو, یعنی نون لیگ میں سے حمزہ شہباز جو ہے انہوں نے بھی ویلکم کیا ہے, پیپلز پارٹی نے ویلکم کیا ہے اس کو, نون لیگ تو obviously ویلکم کرے گی. بالکل, بہت ساری پولیٹیکل پارٹی نے آج کے فیصلے کو ویلکم کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سیاسی طور پر یہ فیصلہ کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے باقی تمام پارٹیز پر, اور آئینی عدالتوں کا مستقبل آگے کیا ہوتا ہے.